بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 164 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 17ویں پارے کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ الحج کی پہلی 18 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ دورائے یہ سبق کے مقابل سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کے سورہ کے آخر تک آیت نمبر 206 تک ہوگی نام پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، اے مخاطب جس دن تم دیکھو گے اسے، تذہل کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اپنے اس بچے سے جسے وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو مدہوشی کی حالت میں، وما ہم بسکارا، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، من یجادل فی اللہ، جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ویتبع، اور پیروی کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے جس کے بارے میں، یعنی شیطان کے بارے میں، انہ من تولاه، کہ جو کوئی دوستی کرے گا اس سے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو یقیناً وہ یعنی شیطان گمراہ کر دے گا اسے، وَيَهْدِيهِ، اور رہنمائی کرے گا اس کی، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب من البعث، کسی شک میں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو یقیناً ہم نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، ابتداً مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کامل بناوٹ والا جسم اور بغیر صورت بنا ہوا بھی، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کر دیں تم پر اپنی قدرت۔ ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم میں، ما نشاء، جسے چاہیں، یعنی جس نطفے کو چاہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یعنی پھر ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے ہی، جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی، ومنکم من یرد، اور تم میں سے کوئی ہے جو لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ کچھ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد، وتری الارض، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدۃ، کہ وہ خشک پڑی ہوئی ہے، بے آباد ہے، فاذا انزلنا، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں، علیہ الماء، اس پر پانی یعنی بارش، اہتزت وربت، تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر طرح کی بارونق اجناس۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وانہ یحیی الموتیٰ، یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ وہ ہر چیز پر
خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ یہ کہ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا کوئی شک نہیں ہے جس میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یبعث دوبارہ زندہ کرے گا مَن فی القبور ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں میں یجادل جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، ثانی عطف ہی اس حال میں کہ وہ موڑتا ہے اپنا پہلو یعنی تکبر کے ساتھ، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ لہو فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اسے یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق عذاب آگ کا۔ ذالک بما قدمت یداک فرمایا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں میں یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علی حرف کنارے پر رہ کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خیر پھر اگر پہنچے اسے کوئی آسانی بھلائی، اطمأن بہ تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ اور اگر کوئی پہنچے اسے آزمائش، انقلب علی وجہ تو وہ الٹ جاتا ہے اپنے منہ کے بل، خسر الدنیا والآخرہ خسارہ اٹھایا اس نے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ذالک هو الخسران المبین یہی واضح خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا یضر ایسی چیزوں کو جو نقصان نہ پہنچائے اسے، وما لا ینفع اور نہ ہی اسے نفع دے، ذالک هو الضلال البعید یہی گمراہی ہے دور کی۔ یدعو لمن ضرہ وہ پکارتا ہے اس چیز کو کہ جس کا نقصان اقرب من نفع زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، لبئس المولا یقیناً کیا ہی برا دوست ہے، ولبئس العشیر اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، عامر الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن جو شخص یہ گمان کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہو اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ ہرگز مدد نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ تو چاہیے کہ اسے وہ تانے ایک رسی الی السماء آسمان تک، ثم لْيَقْطَعْ پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے اس کو یعنی سلسلہ وحی کو، فَلْيَنظُرْ پھر چاہیے کہ وہ دیکھ لے هل یذہبن کیا واقعی دور کر دیا ہے کیدہ اس کی اس تدبیر نے ما یغیظ اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کو واضح آیات بینات واضح آیات کی صورت میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یرید جسے وہ چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور صابی یعنی بے دین، والنصارى اور نصرانی، والمجوس اور مجوسی بھی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفصل بینہم فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہید ہر چیز کا نگران ہے۔ علم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یسجد لہو کہ سجدہ کرتے ہیں جسے، من فی السماوات و من فی الارض جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر اور سورج بھی اور چاند بھی، والنجوم والجبال اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی، والشجر والدواب اور درخت بھی اور چوپائے بھی، وکثیر من الناس اور انسانوں میں سے بھی بہت سارے، وکثیر
حق علیہ العذاب، اور بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں کہ ثابت ہو گیا جن پر عذاب. ومن یہن اللہ، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من مکرم، تو نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے. سجدہ انشاءاللہ العزیز سبق کے بعد ہم کر لیں گے. سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. الحمدللہ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا. سورہ حج کی آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک ہم نے مطالعہ کیا. ان 18 آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 393، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم نے اس سبق میں پڑھے ان کی تعداد صرف 31 ہے. گویا 362 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور ان 31 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 32 نئے الفاظ کا اضافہ ہوا، جن کو شامل کرنے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,621 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.66% بنتا ہے. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائے، اور اپنے رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو ہماری زندگی کا لازمی جزو اور صبح و شام کا وظیفہ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.